شریعت نے ہمیں غم مصیبت کے اندر، دکھ کے اندر صبر کا حکم دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ فرمایا جس بندے نے گریبان کو پھاڑا، رخسار پہ تماچے مارے اور جاہلیت کے کام کیے یا نوحے گائے، فرمایا اس کا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں۔ یعنی اس سے بڑی اور کیا سزا ایک مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے بندے سے اعلان لا تعلقی فرما رہے ہیں کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، کہ جو ماتم کرے، جو رخساروں کو پیٹے، گریبانوں کو پھاڑے اور جو نوحے گاتا پھرے، تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے اس کا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا بریء ممن ہلاکا و سالاکا و خاراکا۔ سرکار نے فرمایا میں اس سے بری ہوں کہ جس نے مصیبت کے وقت سر منڈوا دیا، واویلا کیا اور اپنے گریبان کو پھاڑا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے بندے سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں بری ہوں ایسے شخص سے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 496 پر فرماتے ہیں کہ ماتم کرنا، چھاتی پیٹنا بھی حرام ہے۔ یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں بلکہ روافظ کی اپنی تفسیر کمی کے اندر موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت خواتین سے بیعت لی تو وہ بیعت کن امور پر لی تھی کہ کیا کیا کام ہے جو تم نے نہیں کرنے اور کیا کیا کام ہے جو کرنے ہیں۔ تو وہ امور جو نہیں کرنے تھے ان کا ذکر تفسیر کمی میں یہ صفحہ نمبر 699 پر اس نے کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے چہرے کو زخمی نہیں کرو گی، اپنے رخساروں پہ تماچے نہیں مارو گی، اپنے کپڑوں کو پھاڑو گی نہیں، اپنے بالوں کو نوچو گی نہیں، اور واویلا نہیں کرو گی یعنی نوحہ نہیں کرو گی۔ ان امور پر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، اور آج اگر انہی ناجائز چیزوں کو رسول پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی آڑ میں پھر رائج کیا جائے تو یہ کتنی بڑی بے وفائی ہے ان عظیم اور مقدس ہستیوں کے ساتھ۔ یقیناً وہ لوگ قطعاً بھی سچے نہیں کہ جنہوں نے نام اتنی مقدس اور پاکیزہ ہستیوں کا لیا لیکن ایسے امور کو داخل کیا کہ جن کاموں کے کرنے والے سے رسول پاک علیہ السلام اعلان برات فرما رہے ہیں اور فرما رہے ایسا کام کرنے والا کا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں۔ اب سوچنا یہ بھی ہے کہ اس سارے ماتم کا آغاز ہوا کہاں سے؟ ملا باقر مجلسی نے اور عباس قمی نے ان دونوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس کا آغاز ہوا یزید کے گھر سے۔ ملا باقر مجلسی نے جلال العیون کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295 پر یہ بات لکھی، کہتا کہ جس وقت سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک یزید کے محل میں لے جایا گیا اور اس نے اس مبارک سر کو اپنے گھر بھیج دیا۔ یزید کے گھر کی عورتوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے زیور اتار دیے اور لباس ماتم پہن کے آواز نوحہ و گریہ زاری بلند کی، یعنی ماتم بھی اور نوحہ بھی۔ پتہ چلا اس کا آغاز سب سے پہلے یزید کے گھر سے ہوا۔ کل یہ کام کرنے والے یزید کے گھر والے تھے تو آج یہ کرنے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے غلام کس طرح ہو سکتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کربلا معلیٰ میں بھی اپنی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو خطبہ دیا تھا تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جس وقت میری شہادت ہو جائے تو نہ آپ نے رخسار پیٹنے ہیں، نہ بالوں کو نوچنا ہے، نہ نوحے گانے ہیں، بلکہ صبر کرنا ہے۔ اور کس طرح؟ کہتے جس طرح ہماری اماں جان حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے وصال پر ہمارے ابا جی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا تھا اور ہم نے صبر کیا تھا، اسی طرح آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ یہ سرکار کی سنت ہے اور میرے اور آپ کے لیے سرکار کی سنت پر عمل کرنا ہی کافی ہے۔ تو آج جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تو منائی اور قرآن و سنت کے مطابق منائی، انہوں نے واویلا نہیں کیا، انہوں نے نوحہ نہیں گائے، انہوں نے ماتم نہیں کیے، یقیناً وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سچے غلام ہیں اور وہ بحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور یہی قیامت والے دن سرخرو ہونے والے ہیں۔ لیکن جنہوں نے شریعت کے خلاف جا کر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ سارے کام کیے کہ جس کو کرنے سے سرکار ناراض ہوں، خود حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوں، یقیناً وہ دنیا میں بھی رسوا ہونے والے ہیں، آخرت کے اندر بھی رسوا ہونے والے ہیں۔ یزید کے گھر سے یہ کام شروع ہوا اور کہتا ہے کہ 3 روز ماتم رہا اور پھر یزید کی جو بیوی تھی وہ محل میں آ گئی سر سے دوپٹہ اتار کر، اور آج یہ بھی سر سے دوپٹے اتارتے پھرتے ہیں۔ تو یزید نے دوڑ کے اس کے سر پہ کپڑا ڈال دیا اور کہنے لگا کہ گھر چلی جا اور جا کر
رسول پاک علیہ السلام کے فرزند پر نوحہ جاری کر، یا تو گھر چلی جا اور گھر جا کے ان پہ نوحہ جاری کر۔ ان حوالہ جات سے پتہ چلا کہ صبر کا حکم شریعت نے دیا ہے، اور ہم مسلمانوں کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے صبر کی تلقین امت کو کرنی چاہیے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل مناقب جو قرآن سنت میں اور ہمارے بزرگوں نے بیان کیے وہ اپنی محافل میں بیان کرنے چاہیے، اور ہر اس کام سے رکنا چاہیے جس سے رکنے کا شریعت نے حکم دیا۔